والا گناہوں سے ایسا پاک ہو صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. بس یہ سننا تھا کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ کے دل موہنے والے انداز میں آپ کے انداز تبلیغ میں میرے دل کی دنیا بدل دی. حضور میں سچے دل سے کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہوں آپ کو اللہ کا سچا نہیں جانتا. یہ کہنے کے بعد وہ باہر نکلا اور اس نے کہا میں جب آیا تھا تو میرے پہلو میں ایک مستر دل تھا, ایک تڑپنے والا دل تھا, ایک بے چین دل تھا, اور میں جا رہا ہوں تو میں اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال ہو کر. قرآن فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک اس ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالی نے عظیم احسان فرمایا. اور حضور کیا یہ احسان نہیں ہے کہ جب صدیاں بیت گئیں مدتیں گزر گئیں اور دین میں اطمینان پیدا ہو رہا تھا, ظلمتیں اور تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی, تو میرے آقا دولت میرے ولی نعمت حضور محبوب سبحانی خود ربانی سیدی مولائی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس عالم دنیا میں تشریف فرما ہوئی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ جو شخص بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا اس کے دل کی دنیا بدل گئی. جس پر نظر پڑی وہ سامنے لوٹنے لگا. کوئی مجلس واعظ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی نہ تھی کہ جس میں چند لوگ انتقال نہ کر جاتے ہوں, ان کے جنازے نہ اٹھتے ہوں. یہ تھا کلام کا اثر. اس شریع کی کیا یہ احسان نہیں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین؟ کیا اللہ کا احسان نہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں اس ایک کو بھیجا, غوث پاک کو بھیجا. آج دنیا میں جتنے سلسلے موجود ہیں, نقشبندی ہو یا چشتی, سہروردی ہو یا شاذلی, رفاعی ہو, کوئی بھی ہو, لیکن جہاں کہیں آپ دیکھیں گے ان میں ہر ایک خانوادے کو, ہر خاندان کو فیض پہنچا سرکار غوث پاک. کیا یہ احسان نہیں ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس صحبتوں سے فیض اٹھانے والے جب اس عالمی دنیا میں رس بس رہے تھے, اس وقت سرکار قادریت کے فضائل و مناقب, ان کے محاسن و محامد بیان کرنے کے لیے اور قادریت, چشتیت, نقشبندیت, سہروردیت, شاذلیت, رفاعیت, ان سب کے سامنے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے انداز تبلیغ کو, حضور کے مواعظ حسنہ کو پوری ملت کے سامنے, پوری امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس صدی میں امام احمد رضا کا وجود عالم دنیا میں. امام اعظم رضی اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ذرا غور فرمائیں. ابھی پچھلے دنوں 2 مہینے استنبول میں کچھ کتابیں چھپی, اعلیٰ حضرت ان میں ایک عربی کا اشارہ میرے پاس آیا, میرے پاس پہلے بھی تھا لیکن وہاں سے عربی چھپ کر آیا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جہاں امام کا قول ہوگا اور صاحبین کا قول ہوگا, عمل امام کے مسلک پر مسئلے میں کیا جائے.
جو مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے قائم کرنا ہے وہاں اس پر عمل کیا جائے گا بڑے شاندار طریقے پر اس رسالے میں. اب ایک طرف تو حنفی اور پکے حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ عقیدت، اور ادھر حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی، ان سے بے پناہ محبت، بے پناہ محبت. کسی نے سوال کیا حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کس کو؟ اہم سوال. اس قسم کے سوالات میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں کہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا اہل سنت، کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں، میں خود بھی ہوں، اور میں تو کہتا ہوں میری رائے تو یہ ہے کہ ہر سنی کا رضوی ہونا لازمی ہے. اگر وہ رضویت سے بچتا ہے تو حضور سوچنا پڑے گا. یہ مسئلہ محل نظر ہے. سنیت کا دوسرا نام ہی رضویت ہے. ہم اشرفی بھی لکھتے ہیں، نعیمی لکھتے ہیں، امجدی لکھتے ہیں. ہندوستان میں تو امجدی یہاں تو میں نے نہیں سنا، لیکن ہندوستان میں ایسا حضرت صاحب ہوتے. تو ان سب حضرات کی تمام نسبتیں عہدہ اپنے مقام پر. میرے نام کے ساتھ میرے قلم سے میری تحریروں میں آپ نے نہ رضوی دیکھا، نہ شفیع دیکھا، نہ علیمی دیکھا. حضرت مولانا شاہ محمد الجلیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا. ان کے تبلیغی دوروں میں عظیم خدمات میں نے انجام دی. حضرت مولانا شاہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے ایسی ہی محبت فرماتے تھے جیسی اپنی اولاد سے نہیں. بعض موقع پر انہوں نے اپنے صاحبزادے بڑے صاحبزادے صاحب سے فرمایا تھا کہ میرے قلب کے جس مقام پر مولانا عارف اللہ صاحب نے وہاں آپ نہیں میرے کی باتیں. تو حضرت مولانا کا تو انتہائی کرا، لیکن مجھے دیکھا آپ نے کہ میرے نام کے ساتھ کبھی ان میں سے ایک چیز بھی نہیں. میرے ساتھ میں اپنے آپ کو قابل لکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کون سا رضوی ہے جو سرکار غوث پاک سے وابستہ نہیں، اور کون سا وہ شفیع ہے کہ جس کے ہاتھ میں سرکار غوث پاک کا دامن نہیں، اور ان میں کون سا وہ علیمی ہے کہ جس کے ہاتھ میں سرکار غوث پاک کا دامن نہیں ہے، اور کون سا وہ امجدی ہے، کون سا وہ نعیمی ہے. کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے گئے تو قیامت میں دیکھو گے کہ سرکار غوث پاک کا جھنڈا ہوگا، اس کے نیچے علیمی بھی ہوں گے. اعلیٰ حضرت سوال کیا حضور امام اعظم نے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بلند کو جانتے تھے کہ کتنے سخت ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں. ذرا جواب کا انداز دیکھیں آپ، یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں. تو حضور وہ بائیں آنکھ کون ہے اور دائیں آنکھ؟ فرمایا یہاں دونوں آنکھیں دائیں، دونوں آنکھیں دائیں آنکھیں ہیں، سیدھی آنکھیں. پھر بھی حضور ضرورت تو ہوتی ہے معلوم کرنے کی. فرمایا سمجھیے یہ دونوں اپنے مقام کے سربراہ، ایک شخص انجینئر ہے اسے جو مکان بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر ہے اسے مکان بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انجینئر کی طرح متوجہ نہیں ہے. اور انجینئر صاحب اگر بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. دونوں اپنے اپنے محکموں کے سربراہ ہیں، کہیں ان کی ضرورت ہے کہیں ان کی ضرورت ہے. یہ دونوں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جو مناقب، اگر آپ کے پاس ہماری جو بخشش ہے وہ یقین ہوں آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی مناقب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ حضرت کی تحریر کرنا. تو اللہ کا شکر ہے ماریشس کے مسلمانوں، میں آپ کو باہر میں جہاں گیا میں نے امام احمد اللہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کہیں نہیں. اللہ کا بڑا فضل مبارکباد دیتا. اس لیے
آپ بالکل اپنے آپ کو ایک سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر، سب اسی زلف کے اسیر۔ اسی چند باتیں کہنے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ خواتین کا اجتماع، پرسوں کی بھی کہیں تقریر تھی، میں نے بھی تھا، بہت سی خواتین نکلی تو میں نے کہا مجھے افسوس ہے، ان کے متعلق مجھے معلوم نہیں تھا اور میں آج ان کے متعلق بھی کچھ کہتا ہوں۔ خواتین کا بڑا حق ہے، قرآن فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے حقوق مردوں پر ایسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے حقوق مردوں پر، مردوں کے حقوق عورتوں پر۔ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک کا نام مرد ہے اور ایک کا نام عورت۔ اگر یہ ان میں سے ایک پہیا بھی غائب ہو گیا تو نظام عالم درہم برہم۔ لیکن اے شوہروں پر تم نے اندازہ کیا، کبھی سوچا تمہاری بیوی کا تم پر کتنا بڑا حق ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المرأة سیدۃ بیتھا، عورت اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اپنے گھر کی رانی ہوتی ہے۔ تقسیم کر دیا خدمات، گھریلو معاملات کا تعلق خواتین سے، بیرونی خدمات کا تعلق مرد سے۔ آئیے اس سلسلے کی ایک حدیث، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کا انتقال ہوا اور ان صحابی کے انتقال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ دیکھا کہ حضور پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے تھے، ایڑیاں اٹھی ہوئی پنجوں پر چل رہی تھی۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب، یہاں تک کہ ان کی قبر پر پہنچے، انہیں دفن کیا گیا اور دفن کرنے کے بعد فوراً ہی چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، پریشانی ظاہر ہونے لگی، استغفار کے کلمات زبان پر جاری ہو گئے۔ اللہ، خنجر چلے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، اس لیے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ خدا کی قسم جس کا کوئی نہیں اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں اس کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت پھیلا ہوا۔ کوئی اچھا ہے تو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے، اور کوئی برا ہے تو بروں میں بڑی، تو فرمایا شفاعتی اہل کبائر من امتی، فرماتی میری شفاعت انہی میری امتیوں کے لیے ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ اللہ اللہ، قیامت میں کیا رنگ ہو کہ ہم جیسے جتنے سیاہ کار ہوں گے، لپٹے ہوئے ہوں گے تو رسول اللہ کے دامن اربس، اور ہمیں مفر نہ ہوگی۔ حضور نہ باپ ساتھ دے گا نہ ماں ساتھ دے گا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، بڑی ہیبت ناک تصویر کشی فرمائی۔ شوہر بیوی سے الگ ہوا، بیوی شوہر سے الگ، دودھ پیچھے بچوں کو ماں چھوڑ کر الگ کھڑی ہو جائے گی، پریشانی کا عالم یہ ہوگا۔ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کی زبانوں پر یا رب نفسی نفسی کا نعرہ بلند ہو رہا ہو، لیکن اس پورے میدان حج کے اندر وہ ایک ہوگا، معصوم وہ ایک ہوگے، سرکار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی زبان پر یا رب ہب لی امتی یا رب ہب لی امتی سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ایک وہ محمد صلی اللہ ہوں گے جن کو سب کی پڑی ہوئی۔ صحابہ تھوڑی دیر کے بعد چہرے پر بشاشت آئی، چہرے کی پرمردگی ہٹی، وہاں سے چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا واقعہ کیا تھا؟ حضور ہم نے تو آپ کو دیکھا
کہ پورا پائے مبارک زمین پر نہیں رکھا، ایڑیوں کے بل آپ چلتے رہے. فرمایا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے تھے کہ میں زمین پر پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں پاتا ہوں. یہ مقام کی بلندی. وضو کے بعد شیخ مبارک پر پریشانی فرمایا کہ جیسے یہ قبر میں رکھے گئے ضبط قبر میں مبتلا ہو گئے، قبر میں بھیج ڈالا، دائیں جانب پسلیاں بائیں جانب کی دائیں جانب نکل آئے. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور کیا بات ہوئی؟ فرمایا اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہ تھا. حضور اللہ اپنی بیویوں کی حقوق کی پوری نگرانی رکھی. اور ہاں میری آواز دور تک پہنچ رہی ہے، میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، ہونے والی بیویاں جو آج بچیاں ہیں کل انہیں بیوی بننا، جو آج بیٹی کی حیثیت میں ہے کل انہیں ماں بننا. میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، آؤ تم مایوس مت ہونا، تمہارے لیے بھی ایک ہی دامن ہے جہاں چھپنے کی جگہ، اور وہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس ہے. جہاں تو کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرمائیں گے. یہ تو وہ حق تھا جس کا تعلق مردوں سے تھا. بیوی کا شوہر پر کیا حق ہوتا ہے اور بیویوں پر شوہر کا کیا حق ہے، یہ حدیث سنیے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت ہے، حرام. لیکن اگر میری شریعت میں سجدہ کرنے کی کچھ بھی گنجائش ہوتی، کوئی بھی اجازت نکلتی، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا. یہ آنے والے بعد میں میرے دوست میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا حق میں پہلے بڑی حدیث بیان کر چکا ہوں. آپ پر عورتوں کا کیا حق؟ اب دوسری حدیث میں نقل کر رہا ہوں کہ عورتوں پر شوہروں کا حق کیا؟ سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک کسی کو معبود جان کر سجدہ کرنا، سمجھتے ہیں، اور ایک کسی کو معظم مکرم قابل احترام سمجھ کر سجدہ ریز ہونا، تعظیمی سجدہ. پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ نے کسی کو معبود جان کر سجدہ کرنا تو ہر شریعت میں شرک رہا، شرک ہے. لیکن پچھلی شریعتوں میں کسی کو قابل احترام جان کر سجدہ ریز ہونے کی اجازت تھی، وہ کرتے تھے، قرآن میں ذکر ہے. لیکن اس شریعت کے اندر اس سجدے کو بھی حرام کا قرار دیا گیا. حرام ہے، حرام. کان کھول کر سنیے. رات ہی شاید احمد بھائی کو احمد عبداللہ صاحب رات کی بات ہے، کسی بزرگ کا ذکر نکل آیا اور ہندوستان کے، تو انہوں نے کہا میں نے حزب البحر شریف کی انہیں سے اجازت حاصل کی. میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مرشد کو سجدہ تعظیم، ان کی کتاب ہے مرشد کو سجدہ تعظیم، انہوں نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی. وہ اتنے بڑے عجیب تھے لکھنے والے جن کا یہ رسالہ تھا کہ لوگ ان کے مقابلے پر لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے ہوئے لرزتے تھے، ڈرتے تھے. باثر ہندوؤں کو وہ مرید کریں، سکھوں کو وہ مرید کریں، مسلمانوں کو وہ مرید، وہ الگ چیز تھی، وہ عجیب و غریب چیز تھی. اور حضور سرکار
سلطان المشائخ محبوب الملت والدین سلطان نظام الدین محمود الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی نسبت ان کے ساتھ لگی، اس کے لیے وہ عظمت بھی کرتے تھے. انہوں نے لکھا پوری متحدہ ہندوستان میں وہ ایک قدم تھا کہ جو اٹھا، ایک زبان تھی جو کھلی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی رسالہ نہیں بلکہ اور بھی رسالے چھوٹے موٹے جتنے تھے سبھی کو سامنے رکھنے کے بعد جو قلم اٹھا ہے تو حضور اس قلم اٹھنے کے بعد دوسرا قلم کچھ نہیں تھا. امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. قرآن فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر عظیم فضل فرمایا کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالمی دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر اس کے بعد مسلسل ہر 1000 سال گزرنے کے بعد ایک مجدد، ہر 100 سال گزرنے کے بعد ایک مجدد، ہر دور میں ہر زمانے میں ایک ولی اولیاء کرام تشریف لاتے رہے ہر علاقے کے اندر. اور الحمدللہ یہ سنت اللہ رب العزت جل وعلا کی آج تک جاری ہے. میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تبلیغ اور اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، امام احمد رضا بریلوی کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کا ذکر، عورتوں کا ذکر، ایک کا حق دوسرے پر کیا ہے. میں نے اس مختصر سے وقت میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی. اب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ عرض کروں اے مالک و مولا، میں نے جو کچھ پہنچایا ہے ان کو پیغام، اس پر مجھے پہنچانے کے بعد انہیں سننے کے بعد عمل کی توفیق، عمل خیر کی توفیق. یا اللہ سب سے بڑا حق تیرے نبی کا ہے، اپنے نبی کی بارگاہ میں ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اولیاء کرام کے حقوق ہیں ہم پر، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم بندوں میں سے ایک دوسرے کا حق ہے ایک دوسرے کا، ان کی ادائیگی کی توفیق کو عطا فرما. اور یا اللہ آخری گزارش یہ ہے کہ وہ وقت سب کو آنا ہے جب جسم اور روح کا رشتہ کٹ جائے، ٹوٹ جائے، جسم علیحدہ ہوگا، روح علیحدہ. اے اللہ اس وقت جب ہماری روح اور ہمارے جسم کا رشتہ منقطع ہو رہا ہو، ٹوٹ رہا ہو، تو ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، اور وہ یہ کہ جب دم واپسی ہو آخری وقت تو ہمارے ہاتھوں میں سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اقدس و تھم، اور ہماری زبانوں پر تیرے نبی کا نام ہو، تیرے نبی کا کلمہ، اور آنکھوں میں تیرے حبیب کا جلوہ ہو، اور وہ رشتہ پرواز ہو جائے. صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.